بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک وہ گولیاں کھاتے رہے اور سایہ بنتے رہے، اتنی دیر میں دیوی نے کمپیوٹر کے پرنٹر سے وہ کاغذ نکال لیا جس پر فارمولہ پرنٹ کیا گیا تھا۔ وہ کاغذ بھی دیوی کے لباس کے اندر جا کر غائب ہو گیا۔ دو سائے فوراً ہی کمپیوٹر کے پاس آئے، پھر ایک نے کمپیوٹر کے اندر سے وہ ڈسک نکال لی جس میں فارمولہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ باقی دو سائے گولیاں تیار کرنے والی مشین کو بند کر چکے تھے اور میز پر پھیلی ہوئی گولیوں کو دو تھیلیوں میں ڈالتے جا رہے تھے۔ سائے ٹھوس نہیں ہوتے، وہ ایک گولی کو بھی پکڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے پکڑنے اور تھیلیوں میں بھرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹھوس بنا لیا تھا۔ اس طرح وہ سب بہت کچھ کر رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ کچھ کہنے کے لیے اپنی ہونٹوں، زبان، حلق اور سینے کو ٹھوس بنانا پڑتا یا پھر کسی ٹھوس جسم کے اندر کچھ بولنے کے لیے جانا پڑتا اور وہاں کسی کا جسم ٹھوس نہیں تھا۔ منکی ماسٹر نے ایک ٹائپ رائٹر کے پاس آ کر اس پر ایک کاغذ چڑھا کر ٹائپ کرنا شروع کیا۔ دیوی اور شیتارا اسے پڑھنے لگیں۔ وہ کاغذ پر ٹائپ رائٹر کی زبان سے کہہ رہا تھا، دیوی میں حیران ہوں کہ تم اس خفیہ تجربہ گاہ میں کیسے پہنچ گئیں۔ ویسے مانتا ہوں میں بہت چالاک ہو، فارمولے کی ڈسک ہمارے پاس ہے لیکن تم نے بھی پرنٹڈ فارمولہ اور 3000 سے زیادہ غیر معمولی گولیاں حاصل کر لی ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم دونوں کی طاقت برابر ہے۔ اب کھل کر اپنا ارادہ ظاہر کرو، کیا چاہتی ہو، یہاں رہنا یا واپس جانا؟ یہاں رہو گی تو پورے زون پر حکومت کرنے کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا ہوگا اور میں بھی یہاں تمہاری موجودگی برداشت نہیں کروں گا۔ میرا نیک مشورہ ہے، واپس چلی جاؤ۔ دیوی دوسرے ٹائپ رائٹر کے پاس بیٹھ کر اس کے ذریعے کہنے لگی، مجھے اس زون پر قبضہ جمانے اور تمہیں کچل ڈالنے میں خاصی جدوجہد کرنی پڑے گی اور ایسا میں کر سکوں گی، لیکن اس زون میں نہ ہریالی ہے نہ سایہ دار درخت ہیں۔ یہاں انسان ہے لیکن جانوروں سے مشابہت کے باعث انسان اور حیوان کا مکسچر نظر آتے ہیں۔ اگر میں ارضی دنیا سے اپنے لوگوں کو بلاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے بھی صورت و شکل سے حیوانہ آدمی کی طرح ہوں۔ ایسی بہت سی باتوں کے پیش نظر میں یہاں نہیں رہوں گی، لیکن یہ زون چھوڑ کر جانے کے عوض کچھ وصول کروں گی۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ ہمارے ٹکراؤ کے باعث بہت سے بے گناہ افراد مارے جائیں اور میں اپنے حربوں سے اتنی بڑی سائنسی تجربہ کا برباد کر دوں تو چند چیزیں میرے حوالے کر دو۔ مجھ سے پہلے سائنسدان نکولائی یہاں 3 رپورٹس کے ساتھ آیا تھا، تم نے اسے قیدی بنا لیا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں اس کا ایک رپورٹ تباہ کر دیا گیا، 2 رپورٹ تمہارے قبضے میں ہیں۔ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ان کے علاوہ میں وہ کیپسول چاہتی ہوں جنہیں منہ میں رکھتے ہی انسان کا وزن کاغذ کی طرح ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے اور ایک ٹارگٹ میٹر کے ذریعے اپنی سمتوں اور منزل کی طرف پرواز کرتا ہے۔ مجھے ایسا کیپسول تیار کرنے کا فارمولہ بھی چاہیے۔ یہ چیزیں حاصل کرتے ہی میں ہمیشہ کے لیے اس زون سے چلی جاؤں گی۔ منکی ماسٹر تحریر پڑھنے کے بعد دوسرے ٹائپ رائٹر کے پاس آیا، پھر اس کے ذریعے جواباً کہنے لگا، ہمیں رپورٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ ہم تمام سائنسدان اپنی ذات میں فولادی رپورٹ سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ ہم نے ان دونوں کے کئی جسمانی حصے کھول دیے ہیں اور ان کی بیٹریاں الگ کر دی تھیں، اب انہیں سنبھل کر کے تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہاں فلائنگ کیپسول عام طور پر سب ہی کو دیا جاتا ہے، تمہیں بھی ہزاروں کی تعداد میں دے دیں گے، لیکن اس کی تیاری کا فارمولہ نہیں دیں گے۔ اس کے لیے ضد کرو گی تو امن و سلامتی کے لیے بنی ہوئی بات بگڑ جائے گی، ہم سے ٹکراؤ گی تو سراسر نقصان اٹھاؤ گی۔ یہاں سے جو مل رہا ہے اسے لے جاؤ۔ دیوی نے اسے پڑھا، پھر ٹائپ رائٹر کے ذریعے رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ سب تہہ خانے کی تجربہ گاہ سے نکل آئے۔ منکی ماسٹر نے حکم دیا کہ دونوں روبوٹس کو جوڑ کر مکمل کیا جائے، ان کی بیٹریوں اور فلائنگ شوز کے ایندھن کو چیک کر کے ان کی کمی پوری کی جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ منکی ماسٹر نے وہاں ایک ٹائپ رائٹر کے ذریعے دیوی سے پوچھا، تم نکولائی کے روبوٹس اور ہمارے فلائنگ کیپسول لے جا رہی ہو لیکن تم نے اپنی کنیز شیتارا کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا۔ دیوی نے ٹائپ رائٹر کے ذریعے کہا، شیتارا کو کنیز نہ کہو، اب وہ دوسری دیوی ہے،
مجھ سے وفا کرنے والی میری بہن ہے، میں تم سے اس کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ وہ نہ تو پہلے تمہارے قبضے میں تھی اور نہ اب ہے۔ تم اپنی ذہانت کے باعث یہاں ماسٹر مائنڈ کہلاتے ہو، لیکن ارضی دنیا کی عورت کو ہاتھ لگاتے ہی تمہاری ساری ذہانت خاک میں مل گئی۔ اب تک یہ نہ سمجھ سکے کہ میری شی تارا ہی مجھے طے خانے کی تجربہ گاہ میں لے گئی تھی۔ منکی ماسٹر نے مختصر سی بات ٹائپ کی۔ میں فوراً اپنی نادانی تسلیم کر رہا ہوں۔ اے ارضی دنیا کی عورتوں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ منکی ماسٹر کے حکم پر 2000 فلائنگ کیپسول دیوی کو دیے گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر دونوں روبوٹ کو مکمل کر کے گیسٹ ہاؤس کے سامنے پہنچا دیا گیا۔ دیوی کے پاس اب 3 روبوٹ ہو گئے تھے۔ 3000 سے زیادہ سایہ بنانے والی گولیاں اور ان کا فارمولا اس کو مل گیا تھا اور وہ 2000 فلائنگ کیپسول بھی حاصل کر چکی تھی۔ اس قدر غیر معمولی دولت کے ساتھ وہ ارضی دنیا پر بھی حکومت کر سکتی تھی، لہذا وہ شیتارا اور تینوں روبوٹس کے ساتھ اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس قدر غیر معمولی قوتیں حاصل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ وہ زون 1 میں جا کر پارس کو شکست دے کر وہاں اپنی حکومت قائم کر سکتی ہے، لیکن عقل نے سمجھایا اب سے پہلے سینکڑوں بار خوش فہمی میں مبتلا رہ کر اس کے مقابلے پر آئی، پھر منہ کی کھا کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ ایسی جگہ حکمرانی کر سکتی ہے جہاں پارس نہ ہو، اور ایسی جگہ ارضی دنیا تھی۔ کیپٹن آرمر اپنی رہائش گاہ میں آیا، پھر وردی اتار کر غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اپنے بیڈ روم میں کبریا فرحاد کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے پوچھا تم کیسے آ گئے؟ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا ہے۔ کبریا نے کہا ایک سائے کے لیے تمہارے جسم کا دروازہ کھلا تھا، میں تمہارے اندر رہ کر یہاں تک آیا، اب اپنے ٹھوس جسم کے ساتھ تمہارے سامنے ہوں۔ ہمارے ایک یوگا جاننے والے افسر نے کہا تھا تم مجھ سے خفیہ طور پر ملاقات کرو گے، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی ملاقات ہوگی۔ مسٹر آرمر، اس سے پہلے کہ میں کام کی بات کروں تم اپنے سینئر افسران سے یہ معلوم کر لو کہ انہوں نے تمہیں عارضی طور پر تمہارے عہدے سے زیادہ اختیارات دیے ہیں یا نہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے ہی کافی اختیارات ہیں۔ کیا تم وارنٹ حاصل کیے بغیر کسی کے مکان میں داخل ہو کر اسے گرفتار کر سکتے ہو؟ میں تو کیپٹن ہوں، مجھ سے بڑے افسران بھی کسی کے مکان میں سرچ وارنٹ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم قانون کے محافظ ہیں، غیر قانونی اقدامات نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنی فوج کے سربراہ سے فون پر پوچھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ غیر ضروری نہیں، اس پر عمل کرو گے یا نہیں؟ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا سر میں کیپٹن آرمر بول رہا ہوں، ماسٹر کبریا فرحاد میرے بیڈ روم میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی کے مکان میں غیر قانونی طور پر داخل ہو کر کسی شخص کو گرفتار کرنا ہوگا۔ ماسٹر کبریا فرحاد تمہیں سر کے بل کھڑا ہونے کو بھی کہے ہو جاؤ، کیا تم نے کانفرنس ہال میں نہیں دیکھا کہ فرحاد کے بیٹے کس طرح فوج کا وقار بلند کیا تھا اور ریمی ریز کو کس طرح مجبور کیا کہ وہ کھل کر اپنے وطن کی فوج کی مخالفت کرے؟ یس سر، آج ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کی چھپی ہوئی وطن دوستی تمام حکمرانوں اور فوجی افسروں پر ظاہر ہو چکی ہے۔ میں ماسٹر کبریا کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس نے ریسیور رکھا، پھر کبریا کے سامنے ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کبریا نے کہا جب ایلپا اور امریکہ کے یہودی جاسوس مغربی ساحلی علاقوں میں چھپے رہتے تھے اور جزیرے سے ٹیلی پیتھی سیکھ کر آنے والوں کا تعاقب ان کی نئی رہائش گاہ تک کیا کرتے تھے، ان دنوں ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی ریمی ریز کی ٹی پی آئی کے جوانوں کی رہائش گاہوں تک پہنچتے رہے تھے۔ یعنی تم لوگ ان نئے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی خفیہ رہائش گاہوں کے پتے جانتے ہو؟ ہاں، میں نے اسی لیے تم سے پوچھا تھا کیا ایسی رہائش گاہوں میں وارنٹ کے بغیر داخل ہو سکتے ہو اور انہیں گرفتار کر سکتے ہو؟ ماسٹر تم جیو ہزاروں سال وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے تو ہمارے ملک اور ہماری فوج کا سرمایہ بنیں گے۔ میں تمہارے بنائے ہوئے ہر پتے پر جاؤں گا اور ٹی پی آر کے ایک ایک جوان کو گرفتار کروں گا۔ اس سے پہلے اپنے 2 یوگا جاننے والے افسروں سے کہو کہ وہ تنظیمی عمل کرنے والے ایک ایسے ماہرین کی خدمات حاصل کریں
کریں جو پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک سکتے ہوں۔ پھر ان ماہرین کو دشمن خیال خوانی کرنے والوں سے بچا کر رکھا جا سکتا ہو تو فوراً ایسے ماہرین کو رازداری سے آرمی ہیڈ کوارٹر میں پہنچائیں۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا چاہتا تھا۔ کبریا نے کہا پہلے پوری بات سن لو، تم ٹی پی آرمی کے ایک ایک جوان کے بنگلے میں باری باری جاؤ گے، اس سے سامنا ہوتے ہی اسے خیال خوانی کرنے کی مہلت نہیں دو گے۔ مہلت دو گے تو وہ ریمی ریز کو آرمی ایکشن کی اطلاع پہنچا دے گا۔ میں سمجھ گیا، میں کسی جوان کو مہلت نہیں دوں گا۔ سامنے ہوتے ہی آرمی کے جوان اسے جکڑ لیں گے اور انجیکشن کے ذریعے اسے بے ہوش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کاغذ قلم لو اور نوٹ کرو، لیکن پہلے تنویمی عمل کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کہہ دو۔ اس نے یوگا جاننے والے 2 افسران کو یہ ذمہ داریاں سونپی کہ وہ تنویمی عمل کے ماہرین کی خدمات حاصل کریں اور آرمی ہیڈ کوارٹر میں انتظار کریں۔ ان کے پاس ٹی پی آرمی کے بے ہوش جوان پہنچتے رہیں گے۔ انہیں ہوش میں لا کر تنویمی عمل کے ذریعے اپنے ملک اور فوج کا وفادار بنایا جائے گا۔ پھر وہ کاغذ قلم لے کر کبریا کے سامنے بیٹھ گیا اور ٹی پی آرمی کے جوانوں کے پتے نوٹ کرنے لگا۔ کبریا نے انہیں 11 جوانوں کے پتے نوٹ کرائے، پھر مشورہ دیا بہتر ہوگا اگر تمہاری طرح اور 2-4 یوگا جاننے والے افسران ہوں اور تم سب یک وقت ان جوانوں کو گرفتار کرو۔ اس طرح یہ مشن کم سے کم وقت میں پورا ہوگا اور یہ اندیشہ بھی نہیں رہے گا کہ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر مشن کے دوران رکاوٹ بنیں گے۔ کیپٹن اس مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے وردی پہننے لگا۔ جب وردی پہننے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو بیڈ روم میں کبریا فرہاد نہیں تھا، جبکہ دروازہ اندر سے ابھی تک بند تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ننھا فرشتہ اس کے اندر سما گیا ہے۔ ادھر تل ابیب میں کانفرنس ختم ہو رہی تھی، آلا بی بی جا رہی تھی۔ الپا نے کہا تھا چلو میں تمہارے ساتھ باہر تک چلوں گی، لیکن 2 قدم چلتے ہی آلا بی بی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ الپا کو اپنی توہین کا احساس ہوا۔ اس بالشت بر کی لڑکی نے اس کے ساتھ چلنا گوارا نہیں کیا۔ اسی وقت سونیا سانی نے کہا الپا ابھی اس ماتحت لیڈی انسپیکٹر کے دماغ سے نہ جانا، ایک ضروری بات ہے۔ تم نے ریمی ریز کو الٹیمیٹم دیا تھا، وہ اپنی ٹی پی آرمی کے جوانوں کے ساتھ اسرائیل سے واپس نہیں جائے گا تو تم ٹیلی پیتھی کے ہتھ کنڈوں سے جزیرے میں بمباری کراؤ گی، جس کے نتیجے میں ٹرانسفارمر مشین اس جزیرے کے ساتھ سمندر میں ڈوب جائے گی۔ ہاں، انہوں نے یہ ملک نہ چھوڑا تو انہیں ٹرانسفارمر مشین سے محروم ہونا پڑے گا۔ مشین کی تباہی سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ کچھ نہیں۔ ابھی تو یہ فائدہ ہے کہ تم کبھی کبھی ان کے 1-2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا کر کے اپنے خیال خوانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کر لیتی ہو۔ مشین نہیں رہے گی تو تم بھی نقصان میں رہو گی۔ میں نے نقصان کے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس مشین اور جزیرے کو تباہ نہ کروں؟ میرے چاہنے سے تم ایسا نہیں چاہو گی۔ تم اپنے فائدے اور نقصانات پر خود غور کرو۔ تم بہت گہری ہو، تم کسی اہم مقصد کے تحت مجھ سے ایسا کہہ رہی ہو۔ ظاہر ہے میرا کوئی مقصد ہے، اسی لیے آئی ہوں، ورنہ باتیں کرنے کے لیے میری چھوٹی بہن آلا بی بی کافی ہے۔ اچھا ہوا تم مجھ سے گفتگو کرنے آ گئی۔ مجھے بتاؤ بڑے اور اہم مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بچی کو منظر عام پر کیوں لایا گیا ہے؟ بے شک ان مسائل پر میں اور علی گفتگو کر سکتے تھے، لیکن لاکھوں مسائل پر بحث کرنے کے بعد بھی ہم معصوم بچوں کے بنیادی حقوق انہیں نہیں دے سکیں گی۔ بچوں کی ذمہ داریاں بھول کر خلائی زون کی طرف جانا بڑوں کی بے حسی اور خود غرضی ہے۔ اس خود غرضی اور غیر ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے آلا بی بی یہاں اور کبریا فرہاد واشنگٹن پہنچا ہوا ہے۔ تم لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے اور اہم معاملات سے نمٹنے والے بچوں کی باتوں اور ضد سے متاثر ہو سکیں گے؟ تھوڑی دیر پہلے تم اور تمہارے حکمران متاثر نہیں ہو رہے تھے۔ ہم آلا بی بی اور کبریا فرہاد کو یہ ٹریننگ دینے لائے ہیں کہ جو بات سے نہ مانے اسے لات سے منواؤ، اور آلا بی بی نے آخر منوا لیا۔ تم لات جیسا لفظ استعمال کر کے ہماری توہین کر رہی ہو۔ اگر تم نے میری بھی بات نہ مانی اور ٹرانسفارمر مشین کو تباہ کرنا چاہا تو میری طرف سے بھی لات پڑے گی۔ اپنی چھوٹی بہن کے بعد میری بھی وہی دھمکی ہے۔ ادھر مشین جزیرے کے ساتھ ڈوبے گی، ادھر تیار ہونے والے خلائی سامان کے چیتھڑے اور پرزے اڑیں گے۔ الپا سوچ میں پڑ گئی۔ سانی نے پوچھا خاموش کیوں ہے؟ کیا جا چکی ہو؟ ٹھیک ہے، جاؤ، خلائی سامان کے لیے جس قدر احتیاطی تدابیر کر سکتی ہو کر لو، تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ الپا نے شکست خوردہ انداز
انداز میں کہا، میں وعدہ کرتی ہوں میں اور میرا کوئی ماتحت ٹرانسفارمر مشین کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ شاباش، ایسی سمجھداری سے کام لیا کرو، ہمیشہ خوش رہا کرو گی۔ وہ جالب بن کر چلی گئی۔ ادھر واشنگٹن کے قریب آرمی ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ افسران خوشیاں منا رہے تھے۔ 11 نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے ہیڈ کوارٹر میں آ گئے تھے۔ ان سب پر تنویمی عمل کیا جا چکا تھا اور وہ سب تنویمی نیند پوری کر رہے تھے۔ وہ اعلیٰ افسران خوشی سے پی رہے تھے اور جھوم رہے تھے۔ ایسے وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک ماتحت نے ریسیور اٹھا کر سنا، پھر اس نے اعلیٰ افسر کو ریسیور دیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں ہیرو بول رہا ہوں، ہمارا شہزادہ کبریہ فرہاد تم سب کے درمیان پہنچنے والا ہے۔ اس سے پہلے تمام گلاس اور شراب کی بوتلیں پھینک دو، وہاں شراب کی مہک نہیں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ افسر نے ریسیور رکھ کر بلند آواز میں کہا، جسٹ اے منٹ، فرہاد علی تیمور کا اور ہمارا ابھی شہزادہ کبریہ فرہاد آ رہا ہے، یہ تمام گلاس اور بوتلیں یہاں سے دور پہنچا دو۔ ماسٹر کبریہ کو اس کی بو پسند نہیں ہے، یہاں پورے کمرے میں پرفیوم اسپرے کر دو۔ آرمی کے جوان ان احکامات کی تعمیل کرنے لگے۔ جب کبریہ وہاں پہنچا تو وہ کمرہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ اعلیٰ افسر نے کہا، ماسٹر کبریہ، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کرو۔ ابھی تو میری ہی خدمت پوری نہیں ہوئی ہے، کیا آپ چاہتے ہیں میں 11 ٹیلی پیتھی جاننے والے پیش کرنے کے بعد اور کچھ نہ پیش کروں اور چلا جاؤں؟ نہیں ماسٹر، آپ تو ہمارے دلوں پر حکومت کرنے لگے ہیں، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ کیا آپ ہمارے لیے کچھ اور کرنے والے ہیں؟ جی ہاں، یہ جو ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، لیکن ٹرانسفارمر مشین نہیں مرتی، اس مشین کو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کبریہ فرہاد زندہ باد۔ کیا آپ ایسی تدبیر بتائیں گے جس پر عمل کر کے ہم مشین پر اپنا قبضہ جما سکتے ہیں؟ آسان سی تدبیر ہے، اس پر آپ لوگ عمل بھی کر سکیں گے، پھر مشین ریمی ریز کے قبضے سے نکل کر آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے واشنگٹن آنے کا مقصد بتا دوں۔ ہاں ضرور، آپ نے کانفرنس ہال میں بھی اپنی آمد کا مقصد بتانا چاہا تھا، مگر ہمارے معاملات میں الجھ گئے تھے۔ میں چاہتا ہوں دنیا کی تمام حکومتیں بچوں کے بنیادی حقوق پورے کریں۔ آپ عالمی سروے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس دنیا میں بڑوں سے زیادہ بچے بیمار پڑتے ہیں، بڑوں سے زیادہ بچے فاقے کرتے ہیں۔ موجودہ صدی کی ابتدا میں بچے 15 برس کی عمر تک بے فکری سے ہنستے مسکراتے تھے، اور اسی صدی کے آخر میں 5 برس کا بچہ ایک بوڑھے کی طرح پریشان اور فکر مند نظر آتا ہے۔ اور ایسا محض اس لیے ہے کہ آج بچوں کی کتابوں سے زیادہ ہتھیار بنائے جا رہے ہیں۔ اس دنیا کے کروڑوں بچے 2 وقت کے فاقے کرتے ہیں۔ کیا آپ ان ننگے بھوکے بچوں سے پریشان ہو کر اپنی دنیا سے دور خلائی زون میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ نہیں شہزادے، اگر کروڑوں بچے قسم پرسی کی حالت میں جی رہے ہیں تو اس المیہ کا تعلق خلائی زون سے نہیں ہے، تعلق ہے اگر یہاں کے بعد وہاں جائیں گے تو وہاں کی مخلوق بھی یہاں آئے گی، پھر اس خلائی مخلوق سے جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہماری دنیا میں پہلے ہی ہر ملک ہر شہر میں دنگے فسادات ہو رہے ہیں، باہر سے بھی اجنبی مخلوق حملے کرنے آئے گی تو ہم بچوں کا پرسانے حال کون ہوگا؟ یہ تو تم نے عجیب سا موضوع چھیڑ دیا ہے۔ ہم تمہاری خوشی کی خاطر بچوں کی خوشحالی کے لیے عالمی فنڈ قائم کریں گے۔ عالمی فنڈ سے زیادہ بچوں کو بڑوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ اپنی دنیا کے تمام بچوں پر توجہ دیں۔ اگر تم سنجیدگی سے کہہ رہے ہو تو ہم سے پہلے تمہارا بھائی پارس وہاں گیا ہوا ہے، وہ میری بابی کے میکے گئے ہیں اور جلد ہی واپس آنے والے ہیں۔ پھر بابا صاحب کے ادارے سے بھی کوئی خلا کی طرف پرواز نہیں کرے گا۔ ہم سب کو نئی صدی کا استقبال اپنی زمین پر کرنا چاہیے۔ ماسٹر، تمہاری یہ بات دنیا کا کوئی بڑا ملک تسلیم نہیں کرے گا۔ اس صدی کے اختتام تک کتنے ہی ممالک کے مہم جو خلائی زون کی سمت پرواز کریں گے۔ آنے والی 21ویں صدی خلاؤں میں سفر کرنے اور سیاروں کو تسخیر کرنے کی صدی ہے۔ آنے والی 21ویں صدی تمام بچوں کے لیے اس دنیا کو جنت بنانے کی صدی ہے۔ میری بہن اعلیٰ بی بی یہی باتیں سمجھانے کے لیے اسرائیل میں موجود ہے۔ میں ایک بچہ دنیا کے تمام بچوں کا نمائندہ ہوں اور آپ سے یہ سودا کر رہا ہوں کہ امریکی حکام خلائی زون کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیں گے تو میں آپ کو ٹرانسفارمر مشین تک پہنچا دوں گا۔ مشین ہمارے لیے ضروری ہے اور خلا میں جا کر وہاں کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی سمجھنا لازمی ہے۔
ہے، تم ترقی کی راہیں مسدود کر رہے ہو۔ جب کبھی خلائی مخلوق آئے گی تو اپنے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی لائے گی۔ ہمارا آپ کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ کیا اسرائیلی حکام اور وہاں کے اعلیٰ فوجی افسران تمہاری بہن کی بات مان کر خلا میں جانے کا ارادہ ترک کر دیں گے؟ انہیں میری بہن کی بات مان لینا چاہیے، ورنہ وہاں جتنے ایٹمی لباس اور فلائنگ ایشوز تیار ہو رہے ہیں وہ سب تباہ کر دیے جائیں گے۔ کیا تمہارے بزرگ جانتے ہیں کہ وہ یہودی کہاں چھپ کر خلائی سامان تیار کر رہے ہیں؟ ہمارے لوگ سایہ بن کر کسی بھی خفیہ اڈے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ صرف اسرائیل خفیہ اڈے کا پتہ نہیں، یہاں آپ کے بھی خفیہ اڈوں کا پتہ جانتے ہیں۔ تم اپنی باتوں سے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہو کہ ہم خلائی زون کی سمت جانے سے باز نہ آئے تو ہمارے ملک میں تیار ہونے والے خلائی سامان کو بھی نابود کر دیا جائے گا، اور آپ خلائی زون میں جانے کی ضد کر کے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کریں گے کہ آپ کو اپنی دنیا کے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ایک بچے کی ان خدمات کی بھی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ریمی ریز جیسے غدار بے نقاب ہو رہے ہیں۔ فوج کا صرف وقار ہی بلند نہیں ہو رہا ہے بلکہ اسے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے نئی قوت حاصل ہو رہی ہے، اور جب ٹرانسفارمر مشین بھی فوج کے پاس آ جائے گی تو اس ناممکن کامیابی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ بچہ پھر بچہ ہی سمجھا جائے گا اور آپ خلائی سفر کی تیاریاں جاری رکھیں گے۔ اعلیٰ افسر نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، خلائی زون میں جانا ضروری نہیں ہے، ٹرانسفارمر مشین ہمارے لیے ضروری ہے۔ پلیز بتاؤ یہ ہمیں کس طرح حاصل ہوگی، اور مشین کو حاصل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز تیار کریں گے، لیکن انہیں استعمال اس وقت کریں گے جب بابا صاحب کے ادارے یا اسرائیل سے کوئی خلا کی طرف جائے گا۔ ہاں، ایسے وقت آپ کے ملک کو بھی یہ حق پہنچے گا کہ لیکن دیواروں پر لکھ لیں کہ ہم سے چھپ کر ہمیں دھوکہ دے کر کوئی خلا کی طرف پرواز نہیں کر سکے گا۔ جب تمہیں یقین ہے ہم سے چھپ کر بھی خلائی زون میں نہیں جا سکیں گے تو پھر یہ بحث چھوڑ دو۔ یہ بحث نہیں ہے، آئندہ کے لیے تاکید ہے۔ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے تاکہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے آنے والی مشکلات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ہم تمہاری تاکید کے طور پر کہی ہوئی باتیں یاد رکھیں گے۔ اب ہمیں بتاؤ وہ ٹرانسفارمر مشین ہمیں کب تک مل سکتی ہے؟ یوں سمجھے کہ مل چکی ہے۔ اس جزیرے میں ریمی ریز ٹی پی آرمی کے صرف 3 نوجوان ہیں جو 25 مسلح گارڈز کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ 12 گھنٹے کے بعد ان 3 خیال خوانی کرنے والے جوانوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے 3 نوجوان ان کی جگہ ڈیوٹی پر آتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد ڈیوٹیاں بدلنے والی ہیں۔ جو 3 نوجوان مشین اور جزیرے کا چارج سنبھالنے آئیں گے وہ تینوں میرے انکل ہیرو اور آنٹی جمیلہ کے معمول اور تابع دار ہیں۔ اپنی ایک مختصر سی فوج بنا کر جزیرے میں بھیج دیں۔ وہ تینوں خیال خوانی کرنے والے آپ کی فوج کا استقبال کریں گے۔ آپ کی فوج میں جو یوگا کے ماہرین ہوں گے وہی ضروری گفتگو کیا کریں گے، باقی تمام گونگے بنے رہیں گے۔ ان 3 خیال خوانی کرنے والوں کو عزت اور محبت سے آرمی ہیڈ کوارٹر میں لایا جائے اور تنظیمی عمل کے ذریعے ان کے برین واش کیے جائیں۔ پھر وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں۔ یہ خیال رہے فوج جب تک جزیرے پر قبضہ نہ جمائے تب تک ریمی ریز وغیرہ اس آرمی ایکشن سے بے خبر رہیں۔ نہایت رازداری سے آپریشن کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ وہ دروازے سے باہر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تل ابیب میں اعلیٰ بی بی کی طلب کردہ کانفرنس ختم ہو چکی تھی۔ اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ یہودی خلائی زون کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن بابا صاحب کے ادارے یا امریکہ سے کوئی خلائی پرواز کے لیے پر تولے گا تو پھر یہودی کو بھی پرواز کا حق حاصل ہوگا۔ برین آدم نے ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے کہا، کانفرنس میں دوستانہ فیصلے ہو چکے ہیں، فی الحال کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہے، لہذا اعلیٰ بی بی ثانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ واپس جانا چاہیے اور ہمیں کسی طرح یقین دلانا چاہیے کہ وہ واقعی جا چکے ہیں۔ جب برین آدم ایسا کہہ رہا تھا تب ہی اعلیٰ بی بی ثانی وہاں پہنچ گئی۔ برین آدم کے سامنے اور دائیں بائیں ٹی وی کیمرے آن تھے۔ وہ خلاف توقع اعلیٰ بی بی کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کہنے لگی، تم نے مجھے یاد کیا، میں تمہارے پاس آ گئی۔ جہاں تک اس ٹی وی کی نشریات پہنچتی ہیں وہاں تک لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری باتیں سن رہے ہیں۔ وہ کیمروں کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، میں نے اسرائیل آ کر دنیا کے تمام بچوں کے بنیادی حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل حکومت نے دل پر پتھر رکھ کر میرا مطالبہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن وہ مجھے جلد از جلد یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں اور یقین کرنا چاہتے
چاہتے ہیں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جا چکی ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ہمارے چلے جانے کا یقین کیسے آئے گا؟ میری چھوٹی سی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ میں مسٹر آدم کو اپنے ساتھ لے جاؤں تو یہاں ان کی غیر موجودگی سے یقین ہوتا رہے گا کہ ہم جا چکے ہیں، پھر مسٹر آدم بھی جہاں رہیں گے وہاں سے اپنی حکومت اور قوم کو یقین دلاتے رہیں گے۔ برین آدم نے کہا، چھوٹی سی گڑیا ہے مگر زہر کی پڑیا ہے، اس کا یہ آئیڈیا مجھے پسند آیا ہے، میں اس کی ٹیم کے ساتھ جانے کو تیار ہوں بشرطے کہ یہ بھی اسرائیل چھوڑ دے۔